کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، پھر تم مردے اور زندے برابر ہو گئے کہ نہیں؟ پھر تو برابر ہو گئے۔ اب ذرا غور کر لیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں، تو پھر تو اور بھی برابر ہو گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ مردے اور زندے آپس میں برابر نہیں۔ اسی طرح اس بات کی وضاحت بھی اللہ تعالی نے فرمائی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ اب اللہ کی چاہت کا تمہیں کیا پتا ہے کہ کب اللہ کی چاہت کے کب اللہ سنائے گا؟ یہ پتا ہے کسی کو؟ لیکن عام قانون کیا ہے؟ اے اللہ تمہاری مشیت، تمہارا ارادہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن پروردگار عالم عام قاعدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ تو کسی کو سنا نہیں سکتا۔ یعنی اے انسان، تم آرام سے بیٹھ جاؤ، تم نہیں سنا سکتے ہو، میں جب چاہتا ہوں تو سنا دیتا ہوں۔ اب اللہ کی چاہت کا کس کو علم ہے کہ آج فلان تاریخ کو فلان ٹائم پہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ سنا دیتا ہے، لہٰذا میں چل کر فلان سے بات کرتا ہوں؟ پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو بھی پتہ نہیں۔ اور یہ بات کہ بھائی اس میں تو سنانے کی بات ہے، سننے کی بات نہیں ہے، بھائی آرام سے بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ اس کا جواب آ رہا ہے۔ دلائل سے اس کا منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ یہ لوگوں کو آدمی جب ڈوب رہا ہو نا تو اس کو تینکے کا بھی سہارا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس قرآن تو ہے نہیں، یہ لوگ قرآن کو تو مانتے نہیں ہیں۔ عوام کو اس لیے گمراہ کیا ہے کہ دوسری کتابوں میں پسایا ہوا ہے، ان کو عقیدوں کے اندر بزرگوں کی باتیں داخل کرتے ہیں، فلان بزرگ نے یہ فرمایا، فلان بزرگ نے یہ فرمایا۔ لیکن جب توحیدی لوگ، اللہ پر عاشق لوگ، موحد لوگ جب قرآن سناتے ہیں تو یہ لوگ اس میں کیڑی نکالتے ہیں۔ دیکھو یہاں تو سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی تو نہیں ہے، وہ بھی آ جائے گا۔ دیکھ لیں بہت ساری آیات ہیں اور دلائل ہیں، وہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ سنانا اصل ہے، سننا فرع ہے۔ علماء لکھتے ہیں جس میں سنانے کی نفی ہو گئی تو سننے کی نفی خود بخود ہو گئی۔ قرآن کریم سورہ نمل آیت نمبر 80 میں فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ ترجمہ: بے شک میرے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور آپ بہروں کو بھی اپنی پکار نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں۔ دیکھو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ اے پیغمبر تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ اب ایمان سے کہو جب رسول اللہ نہیں سنا سکتا تو سنا دے گا؟ جب اللہ رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ تو نہیں سنا سکتا، ایمان سے کہو جب رسول اللہ نہیں سنا سکتا تو دوسرا کوئی مائی کلال ہوگا جو سنا سکے گا؟ یہ عام لوگوں سے کہتے جاؤ قبروں سے مانگو۔ اللہ اکبر، سارے عوام کے شرک کا بوجھ ان من گڑت باتوں والا مولویوں کے اوپر ہوگا۔ دلیل نمبر 3 سورۃ روم آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ ترجمہ: بے شک تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا بہروں کو اپنی پکار جبکہ وہ پھریں پیٹ دے کر، یعنی تو مردوں کو بھی نہیں سنا سکتا، اور جو شخص بہرا ہو اور اس کا تمہاری طرف پیٹ ہو، وہ جب سامنے آ رہا ہو تو پھر تمہاری منہ کی حرکت دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ یہ کچھ بول رہا ہے، لیکن بہرا آدمی اگر پیٹ پھیر کر اس طرف جا رہا ہو تو اس کو سنا سکتا ہے؟ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تینوں آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ثلاثی مزید فیہ باب افعال کے صیغے لائے ہیں جس کا معنی ہے کسی اور کو سنانا۔ تو بیچارے ہمارے نادان بھائی
عوام کے دلوں میں شبہ ڈالتے ہیں کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مردے سنتے نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ تو ان کو نہیں سنا سکتا۔ ان بیچاروں کا خیال ہے کہ ویسے مردے بذات خود سنتے تو ہیں مگر کوئی سنا نہیں سکتا، یعنی نفی سماع کی ہے، یعنی نفی سماع کی نفی نہیں بلکہ اسماع کی نفی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ویسے تو نہیں سنا سکتا، وہ خود سنتے ہیں۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ ان کا خیال یہ ہے یار لوگوں کا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سنانے کی نفی آئی ہے، سننے کی نفی نہیں آئی، لہذا وہ سنتے تو ہیں مگر ہمیں اللہ فرما رہا ہے کہ تو نہیں سنا سکتا، ویسے وہ سنتے ہیں۔ اس کا پہلا جواب دیکھو، اگر ہم فرض کر لیں کہ واقعی آیت کا معنی یہ ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو، ویسے وہ سنتے ہیں لیکن تم نہیں سنا سکتے ہو، تو ایمان سے کہو آیت نمل 80 نمبر اور آیت روم 52 نمبر پر ذرا دوبارہ نظر ڈالیں۔ آیتوں کے اندر اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، تو مردوں کو نہیں سنا سکتے، تم بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ انہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ مردوں کو بھی تو نہیں سنا سکتا اور بہروں کو بھی تو نہیں سنا سکتا۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ سنتے ہیں لیکن تم نہیں سنا سکتے۔ تو ذرا ان آیت میں دوسری چیز پر غور کرو، اگر ان بیچاروں کی بات صحیح ہے تو پھر تو آیت کا معنی یہ ہوگا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو اگرچہ وہ بذات خود سنتے ہیں، اور تم بہروں کو نہیں سنا سکتے ہو اگرچہ وہ بذات خود سنتے۔ ایمان سے کہو بہرے سنتے ہیں؟ تو پھر یہ بات کہاں پہنچ گئی؟ ان لوگوں کا عقل اتنا سا ہے، اس لیے کہ مشرک ہمیشہ کے لیے کم عقل ہوتا ہے۔ یہ شرک کے لیے لوگوں کو لاتے ہیں، اس لیے شرک کی طرف بلاتے ہیں، اس لیے ان کی عقل اور ان کی مت ماری گئی ہے۔ دوسرا جواب علامہ سعد الدین تفتازانی شرح مقاصد جلد 2 صفحہ نمبر 123 پر دیتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ یہی اعتراض اور اس کا یہی جواب نقل کیا ہے۔ اللہ رحم فرمائے علماء پر، ان کو پتا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہر آئندہ آنے والی نسل شرک کی طرف بڑھتی ہے، لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، یہود اور نصارہ سے متاثر ہو کر کفر میں چلے جاتے ہیں۔ پہلے سے ان کو پتا تھا کہ یہ اعتراض نکالیں گے، یہ اعتراض نکالیں گے، یہ اعتراض نکالیں گے۔ وہ لکھتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ أَنَّ النِّزَاعَ فِي السَّمَاءِ إِذَا انْتَفَى الْإِسْمَاعُ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ فَالسَّمَاعُ الَّذِي هُوَ الْفَرْعُ انْتَفَى بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى لأن الإنسان لا يسمع ما يقوله بقدرته واختياره بغير قدرته تعالى، فإذا انتفى الإسماع من العبد فبقي إسماع الله تعالى، وذلك لا خلاف بين أحد، فالله سبحانه يسمع الأحجار والأشجار۔ آگے لکھتے ہیں وقد انتفى من العبد، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے، اعتراض کرنے والے نہیں جانتے کہ نزاع سماع میں ہے اور اصل اسماع یعنی سنانی کی نفی ہو گئی ہے، تو فرع یعنی سماع سننے کی نفی بطریق اولا ہو گئی۔ جب اللہ نے فرمایا کہ تو سنا نہیں سکتا، جب سنانا نہ ہو تو سننا ہوتا ہے۔ دیکھو میری آواز تم سنتے ہو نا؟ سنتے ہو کہ نہیں؟ یہ کیسے سنتے ہو؟ میں سناتا ہوں نا، جب بھی تم سنتے ہو۔ اگر میں نہ سناؤں تو تم سنتے ہو نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے اصل سنانا ہے۔ جب میں خاموش ہو جاؤں، اب تم کچھ سنتے ہو؟ کچھ بھی نہیں سنتے۔ اصل چیز ہے سنانا۔ جب اللہ نے اصل کی نفی کر دی تو فرع جو ہے سننا، وہ تو اس کی فرع ہے، اس کی نفی خود بخود ہو گئی، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر محض اپنی قدرت اور اپنے اختیار سے اپنی بات کسی کو نہیں سنا سکتا۔ جب بندے کے سنانے کی نفی ہو گئی کہ بندہ سنا نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا سنانا باقی رہ گیا۔ اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اللہ بطور خرق عادت پتھروں کو بھی اور درختوں کو بھی سنا سکتا ہے، لیکن جھگڑا اس پر
اللہ کے سنانے پر تو جھگڑا نہیں ہے. اللہ اگر اس کتاب کو سنانا چاہے تو بھی سنا سکتا ہے. اللہ اگر اس مائک کو سنانا چاہے تو بھی سنا سکتا ہے. اللہ اگر اس لکڑی کو سنانا چاہے تو بھی. وہ تو الگ بات ہے. بات انسانوں کے سنانے کی ہے تو وہ تو جیسے سنانا چاہے سنا سکتے ہیں, اور جسے نہ سنانا چاہے تو تمام دنیا کے لوگ بھی نہیں سنا سکتے. لیکن بات ہے انسانوں کی سننے کی. انسان نہیں سنا سکتا. جب نہیں سنا سکتا تو مردے نہیں سن سکتے. اب یہ بات تمام فقہائے کرام اور اکابر علماء دیوبند اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان سب نے انہی آیات سے نفی سماع موتا پہ دلیل پکڑی ہے. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس میں سنانے کی نفی ہے, سننے کی نفی نہیں. اس کے تو ہم نے 2 جواب دے دیے. تیسرا جواب جو سب سے زیادہ پسندیدہ جواب ہے وہ یہ ہے کہ تمام فقہائے امت, آگے ان کی تحریرات آ رہی ہیں انشاءاللہ, اور تمام علماء دیوبند ان کے بھی حوالے آ رہے ہیں, اور ہماری اور آپ لوگوں کی والدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان سب نے انہی آیات سے سننے کی نفی پر دلیل پکڑ لیا ہے. یہ سب کہتے ہیں کہ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مردے نہیں سنتے, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اسماع کی نفی ہے, سماع کی نہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ گویا کہ یار لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں, گویا کہ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ تمام امت کے فقہا بھی غلطی پر ہیں, وہ نہیں سمجھے, اور تمام علماء دیوبند بھی غلطی پر ہیں, وہ بھی نہیں سمجھے اور غلط استدلال کیا, اور امی عائشہ بھی قرآن کو نہیں سمجھ رہی تھی, اور یہ لوگ بہت زیادہ سمجھنے والے نکلے. آپ تک تقریباً کتنے دلائل میں نے سنا دیے؟ 3 آیات. اب چوتھی آیت دیکھ لیں, سورہ فاطر آیت نمبر 13-14. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اگر صرف ان 2 آیتوں پر غور کیا جائے جو میں نے ابھی سنا دیے, فاطر کی 13-14, خدا کی قسم تمام دنیا کی لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے. لیکن افسوس, مسلمانوں کو بہکایا گیا ہے, ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے, مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھا گیا, ان کے سامنے مولویوں کی باتیں رکھی گئیں, ان کے سامنے بزرگوں کی اقوال رکھے گئے, ان کے سامنے من گڑت قصے اور کہانیاں رکھے گئے. اگر ان کے سامنے قرآن رکھ دو تو ساری بات صاف ہو جائے گی. ایمان سے کہو, ساری دنیا کے لوگوں سے سب سے عظیم کتاب کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. اب ان آیت کا ترجمہ, ذرا سمپل ترجمہ سن لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, ولیوں کو پکارتے ہو, پیغمبروں کو پکارتے ہو, فرشتوں کو پکارتے ہو, جنات کو پکارتے ہو, بتوں کو پکارتے ہو. کسی ولی کا جثہ بنا کر, بت ویسے پتھر نہیں ہوتا بت, بلکہ بت کسی ولی کی شکل ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھڑی پر پردہ کے بھی مالک نہیں. کتنی پکی بات ہے.